دلوں میں نبی کی محبت ہمارے اپنی جانوں سے بڑھ کر ہے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کی بہت ساری چیزوں کی چاہت محبت ہے اپنی جگہ، لیکن میں اور آپ اللہ کی نظر میں اس وقت کامل ایمان والے بن سکتے جب ہمارے دلوں میں نبی کی محبت دنیا کے ہر چیز سے بڑھ کر ہو۔ نبی کی محبت کیسے؟ نبی کے طریقے کے حساب سے۔ نبی کی محبت دنیا کی میجارٹی کے حساب سے نہیں، نبی کی محبت ہماری منمانی کے حساب سے نہیں۔ آج نہیں دیکھتے آپ کہ نبی کی محبت کے نام پر 12 ربیع الاول کو کیا نہیں ہوتا ہے؟ سال بھر نماز نہیں پڑھتا، سال بھر اس کو مسجد یاد نہیں آتی ہے، مسجد میں نماز چل رہی ہوتی ہے، مؤذن حی علی الصلاۃ نماز کے لیے بلا رہا ہوتا، اور ڈی جے بجاتے ہوئے نبی کی محبت کے نام پر قوالیاں گاتے ہوئے، گانے بجاتے ہوئے مسجد کے سامنے گزرتا۔ یہ نبی سے محبت ہے؟ ارے یہ وہ نبی تھے جو نبی آخری وقت میں سکرات کی حالت میں، اتنی جو تکلیف کی حالت میں بھی ہمارے نبی کو نماز کی اتنی فکر تھی، ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز لازم پکڑو، نماز کو لازم پکڑو، اور آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے لوگ ہیں ماتحت جو بھی آپ کے زیر نگران ہیں ان کی حفاظت کرو، ان کے حقوق ادا کرو۔ یہ ہمارے نبی کے آخری جملے ہیں، یعنی سکرات کی حالت میں دو انسانوں کا بخار آپ پر چڑھا ہوا ہے، اتنی تکلیف ہے کہ مسواک بھی خود سے نہیں چبا سک رہے، ایسی سکرات کی حالت میں امت کو جو نماز کی فکر لے کر جو ہمارے نبی اس دنیا سے رخصت گئے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ وقال الله عز وجل في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، حمد و ثنا
اس اللہ تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہاں کا خالق، مالک، رازق، پالنہار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریفوں کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سارے ہی نیک بندوں پر، خصوصیت کے ساتھ ہم انسانوں کے آخری نبی، ساقی کوثر، شافی محشر، امام الانبیاء، سید المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنت اور کوششوں سے آج ہم اسلام کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، ربیع الاول کے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ یہ ہمارے اسلامی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ مسلمانوں کے بیچ بہت ہی مشہور اور معروف مہینہ ہے، کیونکہ اسی مہینے میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور اسی مہینے میں ہمارے نبی کا انتقال بھی ہوا، اور اسی ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے نبی کی زندگی کا ایک اہم واقعہ، جس کو ہم ہجرت کا واقعہ کہتے ہیں، کہ اللہ کے رسول مکہ چھوڑ کے مدینہ جو سفر کیے تھے، ہجرت کیے تھے، اسی ربیع الاول کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ تو کئی ناحیوں سے اس مہینے کی کافی شہرت ہے، معروف ہے، اور یہ مہینہ جانا پہچانا مہینہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، یا خاص طور پر ربیع الاول کی 12ویں تاریخ آتی ہے، تو اس مہینے میں نبی کی محبت کے نام پر، نبی سے چاہت کے نام پر، نبی کی محبت کے نام پر جشن عید میلاد منایا جاتا ہے، اور نبی کی محبت کے نام پر بہت سارے رسم، خرافات، بدعت اور ایسے کام کرتے ہیں مسلمان جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور نام لیا جاتا ہے نبی کی محبت کا۔ تو چلیے آج کے جمعے کے خطبے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی سے سچی محبت کیا ہوتی ہے، اور نبی سے سچی محبت کرنا کیوں ضروری ہے، اور نبی سے محبت کے سچے تقاضے اور کرنے کے کام کیا ہیں، دنیا کیا کرتی ہے اور نبی کے محبت کے نام پر، جبکہ دنیا نبی کی محبت کے نام پر ہم کو کرنا کیا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آج کے جمعے کے خطبے میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نبی سے محبت کرنا، نبی کی چاہت کو ہمارے دل میں جگہ دینا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایک عبادت نہیں، عبادت سے بڑھ کر یہ ہمارے دین اور ایمان کا حصہ ہے۔ میں اور آپ اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں بن سکتے، پکے سچے مسلمان نہیں بن سکتے، جب تک دنیا کی ہر چیز، دنیا کے ہر فرد، دنیا کے ہر انسان سے بڑھ کر ہمارے دلوں میں نبی کی چاہت نہ ہو، نبی کی محبت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 8 چیزوں کا ذکر کیا ہے ہماری ڈیلی لائف میں، ہماری روزمرہ زندگی میں، جن سے ہمارا آمنا سامنا ہوتا ہے، جن چیزوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ایسے تقریباً 8 چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ کہا کہ آباؤکم، تمہارے باپ، وابناؤکم، تمہارے بچے، تمہاری اولاد، واخوانکم، تمہارے بھائی اور تمہارے خاندان والے، تمہاری بیویاں، اور تمہارے وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، اور تمہارے وہ دھندے، کاروبار، تجارت جن کے گھاٹے سے اور جن کے نقصان سے تم ڈرتے ہو۔ یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان چیزوں کی محبت بجا،
لیکن اگر ان چیزوں کی محبت تمہارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کر ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اللہ کہتے کہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو زندگی میں بہت ساری چیزوں کی چاہتیں ہمارے دل میں ہوتی ہے، بہت ساری چیزوں کی محبتیں ہمارے دل میں ہوتی ہے، جن چیزوں سے ہمارا آمنا سامنا ہوتا ہے، جن لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، کبھی رشتہ دار، کبھی ماں باپ، کبھی جو ہے ہماری اولاد، کبھی ہماری دکان کی چیزیں، انسان کے دلوں میں ان تمام چیزوں کی محبت ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں ان چیزوں کی جو محبت ہے، کبھی ان چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی دینی محبت سے نہیں ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہماری ان دنیا کی چیزوں کی محبتیں، ان دنیا کی چیزوں کی آرزویں، چاہتیں اگر ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اوپر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو متنبہ فرما رہے، وارننگ دے رہے ہیں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اے لوگوں اللہ کے حکم کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو یہ آیت کریمہ ہم کو بتاتی ہے کہ ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ کس کی بڑی محبت ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ چاہت اللہ اور اس کے رسول کی چاہت ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، کتنے بڑے صحابی ہیں، آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتے تو کون ہوتے؟ حضرت عمر ہوتے۔ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، کوئی نبی رسول دنیا میں آنے والے نہیں ہیں، نبیوں کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، لیکن ہمارے نبی نے حضرت عمر کے مقام کو، ان کی کیا پوزیشن ہے بتاتے ہوئے فرمایا کہ اگر اللہ نبوت اور رسالت کے سلسلے کو جاری رکھتے تو میرے بعد کس کو نبی بناتے؟ اللہ حضرت عمر کو بناتے۔ اتنا اونچا مقام ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عبداللہ بن ہشام اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، ہم سب جو ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، میں دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں، اپنے خاندان والوں سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے اولاد سے، اپنے والدین سے، دنیا کے ہر فرد، ہر انسان اور ہر چیز سے بڑھ کر میں آپ کو لائک کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں، لیکن آپ کی چاہت سے بڑھ کر میرے دل میں میری اپنی چاہت، یعنی سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پسند کرتا ہوں، دوسرے نمبر پر آپ کو پسند کرتا ہوں، باقی جو ہے دنیا کی ساری چیزیں آپ کی محبت کے بعد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت عمر جو اتنے بڑے صحابی رسول ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ اے عمر، ابھی تمہارا ایمان ویسے مکمل نہیں ہوا جیسے ہونا چاہیے، جیسے تم پکے سچے مسلمان ہونا چاہیے ویسے نہیں بنے ابھی، تمہارے دل میں جب تک میری چاہت، میری محبت اپنی جان سے بھی بڑھ کر نہ ہو جائے تو تم کامل ایمان والے بن نہیں سکتے، مکمل ایمان والے بن نہیں سکتے۔ فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول کیا کہنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اپنے نفس اور اپنی جان سے پڑھ کر اپنے آپ کی محبت کو اپنے دل میں بساتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ الآن یا عمر، اے عمر، اب بات مکمل ہوئی، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا، اب پکے سچے مسلمان بنے۔ یہ حدیث اور یہ واقعہ ہم گئے، یہ بتاتا ہے کہ دنیا کی محبتیں ایک طرف، لیکن ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ کس کی محبت ہو؟ اللہ کے رسول کی محبت۔ دیکھنے میں باتیں بڑی مشکل معلوم ہوتی ہیں، ناممکن سے معلوم ہوتی ہے، کیا دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی انسان اپنی جان سے بڑھ کر کسی کو چاہے؟ دنیا میں اپنے نفس سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر بھی کسی کو محبت کرے، کسی سے محبت کرے؟ دیکھنے میں چیزیں ناممکن معلوم ہوتی ہے، لیکن میرے بھائیوں، صحابہ کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیے، صحابہ کی زندگی کو سن کر دیکھیے، آسمان نے ایسے نظارے بھی دیکھیں، تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے خاطر، اللہ کے رسول کی چاہت کے خاطر اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیے۔ جنگ احد کا واقعہ ہے، جنگ احد وہ جنگ ہے، اس جنگ میں شروع میں مسلمان جیت جاتے ہیں، بعد میں کایا پلٹ جاتا ہے، مسلمان ہار جاتے ہیں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ، تقریباً 70 صحابہ کرام شہید ہو جاتے ہیں، اور اسی جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو جاتے ہیں، اور اسی جنگ میں اللہ کے رسول کے دانت مبارک جو ٹوٹ جاتے ہیں، اور اسی جنگ میں اللہ کے رسول کا سر زخمی ہو جاتا ہے۔ اس جنگ احد کا واقعہ ہے
کہ اس جنگ میں ایک ایسا موقع آتا ہے، ایک ایسا مومنٹ آتا ہے کہ اطراف سے جو ہے ہمارے نبی کو دشمنوں نے گھیر لیا، اطراف سے ہمارے نبی کو دشمنوں نے گھیر لیا، صحابہ جو یہاں وہاں پھیل چکے تھے، میدان جنگ میں یہاں وہاں جو ہے بکھر چکے تھے، اللہ کے رسول اکیلے تنہا پڑ گئے اور اطراف سے جو آپ کو دشمنوں نے گھیر لیا۔ تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز لگائی، یہ صدا لگائی، من یردہم عنا لہ الجنہ او رفیقی فی الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص یہاں آ کر ان دشمنوں کو مجھ سے دور کرے گا اس کے لیے جنت کی گارنٹی ہے، اور وہ جنت میں جانے کے بعد میرے ساتھ رہے گا۔ یہ آواز اللہ کے رسول نے لگائی۔ میرے بھائیوں، اس موقع پر، اس نازک موقع پر دیکھیے، دل و جان سے پیار کرنے والے صحابہ، دل و جان سے محبت کرنے والے صحابہ صرف زبانی دعوے دار نہیں تھے، جیسے آج کل کے مسلمان سال میں ایک مرتبہ نبی کے نام پر جلسے جلوس نکالتے ہیں، جھنڈے ونڈے لگا لیتے ہیں اور نعت گوئی کر لیتے ہیں اور سمجھتے کہ ہم نے نبی کا حق ادا کر دیا۔ سنیے نبی سے محبت کیا ہوتی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا کہا، جو آدمی چاہتا ہے کہ جنت میں جائے، جو آدمی چاہتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد میری رفاقت اور میری صحبت اس کو نصیب ہو، آ جاؤ ان دشمنوں سے مجھے بچا لو۔ اتنا سننا تھا۔ تاریخ گواہ ہے میرے بھائیوں، 7 انصاری صحابہ، مدینے کے رہنے والے 7 نوجوان صحابہ ایک ایک کر میدان جنگ میں کود پڑتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بچانے کے لیے، اللہ کے رسول کو بچانے کے لیے اور آپ کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیتے۔ یہ واقعہ ہم کو کیا بتاتا ہے کہ نبی کی محبت اپنے دلوں میں اپنی جان سے بڑھ کر میرے لیے اور آپ کے لیے اچھوت ہو سکتی ہے، میرے اور آپ کے لیے ایک انوکھی چیز اور نئی بات ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے رسول کے صحابہ نے آنے والی نسلوں کو اپنے عملی ثبوت کے ذریعے پریکٹیکل جو بتایا کہ ہمارے دلوں میں نبی کی محبت صرف ہم زبان سے نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے عمل سے کر کے بتاتے کہ ہمارے دلوں میں نبی کی محبت ہمارے اپنی جانوں سے بڑھ کر ہے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کی بہت ساری چیزوں کی چاہت محبت ہے اپنی جگہ، لیکن میں اور آپ اللہ کی نظر میں اس وقت کامل ایمان والے بن سکتے جب ہمارے دلوں میں نبی کی محبت دنیا کے ہر چیز سے بڑھ کر ہو۔ نبی کی محبت کیسے؟ نبی کے طریقے کے حساب سے۔ نبی کی محبت دنیا کی میجارٹی کے حساب سے نہیں، نبی کی محبت ہماری منمانی کے حساب سے نہیں۔ آج نہیں دیکھتے آپ کہ نبی کی محبت کے نام پر 12 ربیع الاول کو کیا نہیں ہوتا ہے؟ سال بھر نماز نہیں پڑھتا، سال بھر اس کو مسجد یاد نہیں آتی ہے، مسجد میں نماز چل رہی ہوتی ہے، مؤذن حی علی الصلاۃ نماز کے لیے بلا رہا ہوتا، اور ڈی جے بجاتے ہوئے نبی کی محبت کے نام پر قوالیاں گاتے ہوئے، گانے بجاتے ہوئے مسجد کے سامنے گزرتا۔ یہ نبی سے محبت ہے؟ ارے یہ وہ نبی تھے جو نبی آخری وقت میں سکرات کی حالت میں، اتنی جو تکلیف کی حالت میں بھی ہمارے نبی کو نماز کی اتنی فکر تھی، ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز لازم پکڑو، نماز کو لازم پکڑو، اور آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے لوگ ہیں ماتحت جو بھی آپ کے زیر نگران ہیں ان کی حفاظت کرو، ان کے حقوق ادا کرو۔ یہ ہمارے نبی کے آخری جملے ہیں، یعنی سکرات کی حالت میں 2 انسانوں کا بخار آپ پر چڑھا ہوا ہے، اتنی تکلیف ہے کہ مسواک بھی خود سے نہیں چبا سک رہے، ایسی سکرات کی حالت میں امت کو جو نماز کی فکر لے کر جو ہمارے نبی اس دنیا سے رخصت گئے، لیکن اس نبی کی محبت کا نام لے کر، اس نبی کے نام لے کر مسجدوں کے سامنے سے ہم گزرتے ہیں۔ کیا تعلق ہے ان جھنڈوں سے؟ کیا رکھا ہے ان جھنڈوں میں؟ کیا خزانہ رکھا ہے؟ ان تمام چیزوں سے نبی کی محبت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ نبی سے محبت نبی کی اطاعت کرنے سے ملتی ہے۔ یہ اصولی قاعدہ ہے، یہ دنیا کا اصول ہے۔ جس انسان کو آدمی اپنا دل بیٹھتا ہے اس کا جو ہے آدمی ہو کر رہ جاتا ہے، اس کی ہر ادا اس کو پسند آتی ہے، ہر چیز اس کی پسند آتی ہے، ہر حرکت اس کی پسند آتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کے بہت چاہنے والے ہیں، لیکن دور دور تک ہماری زندگیوں میں نبی کی کوئی سنت نظر نہ آئے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رسول تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب تک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو بڑا اچھا لگتا ہے، جب میں گھر چلا جاتا ہوں بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہوں، نبی کی جب پھر یاد آتی ہے تو پھر میں اللہ کے رسول کے پاس آ جاتا ہوں اور آ کے کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول جب آپ کی یاد آتی ہے تو میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں، آپ کے پاس چلا آتا ہوں، لیکن یہ آنے جانے کا سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ یہ آنے جانے کا سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ ایک وقت آئے گا کہ میں بھی اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی اللہ کے پیارے ہو جائیں گے۔
ہم دنیا میں ایک ساتھ ہیں، یاد آتی ہے تو میں آپ کو آ کر آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہم دنیا چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور آخرت میں جنت میں جانے کے بعد آپ تو بہت اونچی جنت میں ہوں گے، جنت الفردوس میں ہوں گے، اور میں جنت میں چلا بھی جاؤں گا تو معلوم نہیں کہ جنت کے کس کونے میں پڑا رہوں گا، وہاں کیسے ہماری ملاقات ہوگی، وہاں کیسے میں آپ کا دیدار کر پاؤں گا، وہاں کیسے ہماری صحبت نصیب ہوگی جیسے دنیا میں ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صحابی کی تڑپ کو دیکھتے ہوئے ساتوں آسمان پر قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، کہا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ میرے بھائیو، اس آیت پر غور کرے، جو نبی سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، زندگی میں جو نبی کی کوئی سنت نظر نہیں آتی ہے، نبی کی اطاعت سے دور بھاگتے ہیں، ذرا سنیں کہ اس نبی کے اس صحابی رسول نے جب اپنا دکڑا، اپنا دل کا درد اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا تو اللہ نے قرآن کی کون سی آیت نازل فرمائی؟ کہا کہ جو اللہ کے اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، کیا کہا؟ اللہ کی اور رسول کی جو بات مانتے ہیں، طریقے پر چلتے ہیں، اللہ ان کو قیامت کے روز نبیوں کی صحبت نصیب کرتے ہیں۔ ایک اور واقعہ سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، خاص طور پر رات کے موقع پر نبی کی خدمت کیا کرتے تھے، مسواک کا انتظام کرنا، پانی کا انتظام کرنا۔ تو ایک مرتبہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت سے خوش ہو کر کہا کہ ربیعہ، ان کا نام ربیعہ تھا، کہا کہ اے ربیعہ، جو مانگنا ہے مانگو، جو مانگنا ہے مانگو۔ تو صحابی رسول دیکھیں، آخرت کی فکر، وہی سوال ہم سے ہو تو ہم دنیا کی چیز مانگیں گے۔ ہمارے اور صحابہ کے بیچ میں کتنی جو ہے سوچ میں کتنا فرق ہے۔ وہ صحابی رسول نے کہا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے رسول، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہوں، جنت میں آپ کی صحبت میں چاہتا ہوں۔ تو پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ربیعہ، مانگنا ہے مانگو، اس کے علاوہ کوئی اور چاہت ہے؟ تو صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، اس کے علاوہ اور کوئی چاہت نہیں، جس طرح دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں، اسی طرح مرنے کے بعد جو ہے جنت میں جانے کے بعد آپ کے ساتھ رہوں۔ ذرا دیکھیں میرے بھائیوں، اس موقع پر ہمارے نبی نے کیا جواب دیا؟ ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرے مرنے کے بعد آ کر میرے قبر کو مزار بنا دینا، ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرے مرنے کے بعد آ کر میرے قبر کو جو ہے درگاہ بنا دینا، ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرے مرنے کے بعد آ کے میرے قبر پر جو ہے پیشانی ٹکانا، ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرے مرنے کے بعد میرے قبر کو میلہ بنا دینا اور آ کر جو ہے مجھ سے دعائیں مانگنا۔ نبی نے فرمایا، اگر چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد میری صحبت تم کو نصیب ہو تو دنیا میں کثرت سے نفل نمازیں پڑھو۔ فرض نمازیں تو ہم صحابہ کے تعلق سے سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ چھوڑنے والے ہیں۔ کہا کہ کثرت سے نفل نمازیں پڑھو، جتنے سجدے کرو گے، جتنی نمازیں پڑھو گے، مرنے کے بعد جنت میں جو ہے اللہ کے رسول کی صحبت نصیب ہوگی۔ تو یہ تمام واقعات ہم کو کیا بتاتے میرے بھائیوں؟ صرف زبان سے دعوے کر لینے سے نہیں چلے گا، نبی سے سچی محبت کی پہچان ہے کہ ہم نبی کی اطاعت کرنے والے بنے، نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بنانے والے بنے، نبی کی سنتوں کو فالو کرنے والے بنے۔ نبی کا احترام صحابہ اکرام کیسے کرتے تھے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ جب تشریف لائے، مدینہ جانے کے بعد آپ کے لیے رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں تھا۔ ہر صحابی کی خواہش تھی کہ نبی ہمارے گھر میں میزبان بنے، ہر صحابی یہی چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں رکے، ہمارے گھر میں ٹھہرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اے صحابہ، چھوڑ دو اس میری اونٹنی کو، یہ اونٹنی چلتے چلتے جس کے گھر کے پاس بیٹھ جائے گی میں اس کے یہاں مہمان بن جاؤں گا، اس کے یہاں میں مہمان بن جاؤں گا۔ تو یہ اونٹنی چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس بیٹھ گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے، اونٹنی کو لے جاتے اپنے گھر کے پاس باندھتے ہیں، اللہ کے رسول کا جو بھی سامان تھا اللہ کے رسول کو گھر لے جاتے ہیں۔ اور ان کا اس زمانے میں 2 فلور کا گھر تھا، گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سہولت کے خاطر انہوں نے اللہ کے رسول کے لیے نیچے کا فلور دے دیا تھا کہ اللہ کے رسول کے آنے جانے کے لیے سہولت ہو سکے، اور وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اوپر چلے گئے۔ چند دن ایسے ہی گزر رہے تھے، لیکن چند دنوں کے بعد انہیں احساس ہوا کہ شاید اللہ کے رسول کی بے ادبی ہو رہی ہے، ہم اوپر کے فلور میں ہیں اور نیچے رسول اللہ رہتے ہیں،
ہمارا اوپر آنا جانا چلنا پھرنا ہوتا ہے، شاید اس میں جو ہے اللہ کے رسول کی بے ادبی ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایسا کیجئے کہ آپ اوپر چلے جائیں، میں اور میرے بیوی بچے نیچے آ جائیں گے، مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ نیچے رہیں اور ہم اوپر رہیں، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ بار بار اصرار کرنے کے بعد آخر کار اللہ کے رسول اوپر چلے گئے۔ تو اس طرح ہمارے نبی کا احترام، اللہ کے رسول کا احترام صحابہ کرام بہت زیادہ کرتے تھے، اور یہ احترام آج بھی ہے میرے بھائیوں۔ ایسا نہیں کہ اس زمانے میں صحابہ کرام کے درمیان اللہ کے رسول موجود تھے، اللہ کے رسول کا احترام کرتے تھے، نہیں، آج بھی اس کا احترام باقی ہے۔ سورہ حجرات کی آیت اٹھائیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی مت ہونے دینا، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی مت ہونے دینا۔ بیان چل رہا، جمعے کا خطبہ چل رہا، یا درس چل رہا، یا کہیں پروگرام چل رہا ہے، جس طرح قرآن پڑھنے پر قرآن کی آیاتوں کو خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے، اسی طرح نبی کی کوئی حدیث پڑھی جا رہی ہے، نبی کی کوئی بات کوئی مقرر بول رہے ہیں، نبی کی آواز سے ہماری آواز اونچی کر رہے ہیں تو ہمیں نبی کی بے ادبی کر رہے ہیں۔ جس طرح قرآن کے پڑھنے پر خاموشی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، سننا چاہیے، اسی طرح نبی کی حدیث جب پڑھی جا رہی ہے، نبی کی آواز سے، نبی کی حدیث کی آواز سے ہماری آواز اونچی ہو رہی ہے، یہ نبی کا جو ہے نبی کی بے ادبی ہے۔ تو بہرحال آج کے جمعے کا خطبہ انہی باتوں پر میں ختم کر رہا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبی سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا، ہمارے دین کا حصہ ہے، اور نبی سے محبت ہمارے اپنے منمانی سے نہیں، نبی کی محبت نبی کے چاہت کے حساب سے۔ آج ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ نبی کی محبت کے نام پر یہ جو جشن عید میلاد مناتے ہیں، یہ کئی سو سال کے بعد امت کے اندر یہ بدعتیں شروع ہوئی۔ ہمارے نبی کے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ نبی کے صحابہ کے زمانے میں وہ صحابہ جو نبی کے ایک اشارے پر اپنی جان کی قربانیاں پیش کر دیتے تھے، کیا ان کو یہ چیز نہیں معلوم تھی کہ جشن عید میلاد منائیں؟ تو لہٰذا ان تمام خرافات اور بدعات کے پیچھے پڑنے کے بجائے نبی کی سنتوں سے محبت کریں، کیونکہ نبی کی سنتیں ہی انسان کے مرنے کے بعد کام آنے والی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں نبی سے چاہت اور نبی سے محبت کرنے والا بنائے، اور ہم سب کو عملی مسلمان بنائے۔ ہم جو بھی کہتے ہیں، سنتے ہیں، کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد